بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف تیمور بایزید کا برسر پیکار دیکھنا ہے، مگر ایران کا بادشاہوں کے نام تاریخ میں پڑھتا ہے، وہاں بھی مرزا کا لفظ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ترکمان عثمانی کے یہاں بک یا بیگ کا خطاب موجود پایا جاتا ہے۔ یورپی مورخین بھی ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کو ترکی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے حالات میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی تفریق کے متعلق تفصیل سے لکھا جائے۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام ہیں حام، سام، یاسف۔ یاسف کی اولاد بلاد مشرق یعنی چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یاسف کے اولاد میں ایک شخص ترک نامی ہوا، اس کی اولاد چین اور ترکستان میں پھیل گئی اور وہ سب ترک کہلائے۔ بعض لوگ غلطی سے افراسیاب کو بھی ترک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایران کے شاہی خاندان کیانی سے تعلق رکھتا تھا اور فریدو کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ وہ ترکستان کا بادشاہ تھا، اس لیے غلطی سے لوگوں نے اسے ترک قوم میں شمار کیا۔ ترک بن یافس کی اولاد چین، ترکستان اور منگولیا وغیرہ میں جب خود پھیل گئی تو انہوں نے امن و امان اور نظام کے قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا ضروری سمجھا۔ رفتہ رفتہ ان میں بہت سے قبیلے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ اور گروہ نے اپنا ایک ایک سردار بنایا اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑا سردار کے مہتاب سمجھے جاتے تھے۔ لہذا ترک بن یافس کے اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تمام باشندگان چین، خفتن اور ترکستان ترک کہلائے جاتے تھے۔ ترک قبائل میں سے بعض قبائل نے دریائے جہو کے عبور کر کے عہد اسلامیہ فارس اور خراسان وغیرہ کے اندر ترک تاز اور یلغار شروع کر دی۔ ان قبائل کو ترکان فر کے نام سے موسوم کرتے افریقہ و مراکش تک ان ترکان غزہ کے پہنچنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سمجوتی کہا جاتا ہے۔ غالباً ترک عین یافس کی اولاد میں ترکوں کے اس قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان سے تغرل، الپ ارسلان، ملک شاہ، سلجوقی وغیرہ بڑے بڑے علی شان سلاطین پیدا ہوئے، جن کی شہرت اور عظمت نے تمام دنیا کا احاطہ کیا۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترکوں کے درمیان 2 اور نئے قبیلے 2 حقیقی بھائیوں کے نام سے موسوم ہو چکے تھے۔ ایک کا نام منگول اور دوسرے کا نام تتار تھا۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے، شہرت اور عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے گمنام اور بے حقیقت اور کم حیثیت کے مالک تھے۔ رفتہ رفتہ منگول اور تتار کی اولاد میں ترقی اور نفوذ کی کثرت ہوئی اور دونوں قبیلوں نے الگ الگ ملکوں اور صوبوں میں سکونت اختیار کر لی اور ان میں جدا جدا سرداریاں قائم ہوئی۔ ترک بن یافس کے اولاد یعنی ترکوں میں سے ایک شخص انجان خان نامی تھا۔ اس کے 2 بیٹے قوام مولود ہوئے، ایک کا نام منگول اور دوسرے کا نام تتار رکھا گیا۔ ان دونوں سے منگول اور تتار قومیں پیدا ہوئی۔ منگول خان کا بیٹا کرا خان اور کرا خان کا بیٹا ارتمون خان تھا، جو اپنے قبیلے میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اسے ارغون خان کے عہد میں اس قبیلے کے ایک شخص نے گاڑی ایجاد کی جو بار برداری کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ارخون خان نے اس ایجاد کو پسند کیا اور اس کے موجود کو کانی کا خطاب دیا گیا۔ چنانچہ ترکی زبان میں گاڑی کو کانلی کہا جاتا ہے اور اس شخصی اولاد کو قبیلہ کانلی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارخون خان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام چنگیز خان تھا، چنگیز خان کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا ایل خان تھا۔ ایل خان کے بیٹے کا نام قیان تھا۔ قیان خان کی اولاد سے منگول کی قوم قیادت نامزد ہوئی۔ قیان خان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش باب کا جانشین ہوا۔ تیمور تاش کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا بلدوز خان اور بلدوز خان کا بیٹا جونیا تھا۔ جونیا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام الآن قوار رکھا گیا تھا۔ الآن قوار کی شادی اپنے چچا زاد بھائی دوہو بیان نالی سے ہوئی۔ دوہو بیان سے الآن قوار کے 2 بیٹے بلکدائی اور تجھے آئی پیدا ہوئے۔ الآن قوار کا شوہر 2 بیان اپنے قبیلے کا حکمران تھا۔ ان 2 بیٹوں کو کم سنی کی حالت میں چھوڑ کر 2 بیان فوت ہو گیا۔ قبیلہ منگول نے اپنے سردار کے فوت ہونے پر اس کے بیوہ الآن قوار کو
اپنا قبیلے کا سردار تفویض کی۔ ایک روز الان قوار اپنے کمرے میں تنہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ابھی نیند نہ آنے پائی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی یا روشن دان میں سے ایک روشنی داخل ہوتے دیکھی۔ عرض آفتاب کی شکل میں کمرے میں داخل ہو کر فوراً الان قوار کے منہ میں داخل ہو گئی۔ الان قوار گھبرا کر اٹھی اور اپنی ماں اور سہیلیوں کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ چند روز بعد الان قوار کو محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے طعن و تشنیع شروع کی۔ ملکہ الان قوار نے اکابرین قوم کو جمع کیا اور کہا، تم چند روز رات کو میرے کمرے کے پاس قیام کرو، تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا ایک روشنی آسمان سے اترتی اور ملکہ کے خوابگاہ میں جاتی، پھر وہ شعلہ خوابگاہ سے نکلتا اور بلندی کی طرف چلا جاتا۔ اس مشاہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آ گیا اور کسی نے اسے طعن و تشنیع نہ کی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں الان قوار کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یتون، ساجی اور بوزخر رکھے گئے۔ اسی طرح ملکہ کے 2 بیٹے پہلے تھے، 3 یہ ہو گئے، اس طرح اس کے 5 بیٹے ہو گئے۔ چنانچہ بعد میں بلقدائی اور یکجدائی کی اولاد تو قبیلہ ارالکین کے نام سے موسوم ہوئی۔ بوتون کی اولاد قوم کیزین کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اولاد قوم ساجود کے نام سے مشہور ہوئی۔ بوزر بخر اپنی ماں کا جانشین ہوا اور قبیل منگول سے وزیر اپنی ہوا اور کا حاکم ہوا۔ بوز بخر نے اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا اور ابو مسلم خراسانی کے زمانے میں موجود تھا۔ اس بوز بخر کی اولاد میں چنگیز خان، تیمور اور منگول کے اکثر مشہور قبائل پیدا ہوئے۔ توران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اسکیانی حکمران خاندان میں افراسیاب بہت مشہور ہے۔ فردوسی کے شان نامے میں اس کے حالات مذکور ہیں، یعنی خاندان کی یہ شاخ یعنی افراسیاب کی اولاد بھی اسی ترکستان یا توران میں رہ کر ترکوں کے اس قبیلہ تتار میں مل جل گئی تھی۔ چونکہ ترکستان ملک اسلامیہ سے زیادہ قریب تھا اور اسلامی فتوحات وہاں تک پہنچ گئی تھی، لہذا ترکوں کے جس قبیلے نے سب سے پہلے ممالک اسلامیہ میں خروج کیا وہ یہی قبیلہ تتار تھا، جو بہت سے چھوٹی چھوٹی قبائل پر مشتمل تھا۔ ان تتاری قبائل میں غالباً وکیانی قبیلہ جو افراسیاب کی اولاد میں سے تھا زیادہ ذی حوصلہ اور معزز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک باشوکت سلطنت کی یادگار تھا۔ لہذا سلجوق اعظم کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہم افراسیاب کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے پہلے سلجوق نام کے شخص نے نواح بخار میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا۔ اس سلجوق کی اولاد کو ترکوں کا سلجوق قبیلہ کہتے ہیں۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام اسرائیل اور ایک کا نام بوئے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ ترک بن یافس کی اولاد میں ایک شخص جس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، منگول خان اور تتور خان پیدا ہوئے۔ انہی 2 بھائیوں کی اولاد منگول اور تتار قومیں بنی۔ ان دونوں قوموں نے اپنے لیے الگ الگ مقام سکونت تجویز کی۔ منگول قبیلہ تو چین کے ملک میں آباد ہوا، اس کے نام سے ملک کا نام مغولستان یا منگولیا مشہور ہوا۔ قبیلہ تتار نے دریا جیو کے کنارے سکونت اختیار کی اور اس کا نام تتار باترکستان کہلایا گیا۔ اس ملک پر چونکہ فریدون کے بیٹے تور کی حکومت تھی، اس لیے